وہ اپنے چشتی صاحب آئے تھے عزیزوں، انہوں نے کہا کہ شیخ کتب میں موجود ہے کہ امام علیہ السلام قبلہ رخ ہو کے پیشاب کرتے تھے. یہ جھوٹ کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے تو نہیں. میں وہ حدیث آپ کو دکھاتا ہوں جس حدیث سے یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں. یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ الى تحصیل مسائل الشریعہ، وسائل الشیعہ الى تحصیل مسائل الشریعہ، جزء اول، چھاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم الصلاۃ والسلام لإحیاء التراث، سنہ 2008 میں کتاب چھپی ہے بیروت لبنان میں. یہ باب عدم جواز استقبال القبلہ و استدبارها، کہ جائز نہیں ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کر یا پشت پر قبلہ ہو کے تخلی کر دے، چاہے پیشاب کر دے یا بڑا پیشاب کر دے، ٹھیک ہے نا، یہ جائز نہیں ہے. اس میں کئی ایک احادیث ہیں. اس میں ایک روایت یہ ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک کنواں تھا جو جس کنویں میں پیشاب کیا جاتا ہے نا، ایک وہ گڑھا ہوتا ہے، اس میں پرانے زمانے میں وہ اس طرح ہوتا تھا کہ وہاں پہ گڑھا کھودتے تھے، وہاں پہ لوگ جا کے تخلی کرتے تھے. صفحہ نمبر 303 میں یہ روایت ہے بھائی. دخلت علی ابی الحسن الرضا علیہ السلام، میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا. فی منزلہ کنیف مستقبل القبلہ، اور ان کے گھر میں جو کنواں تھا وہ قبلہ رخ تھا. وسمعته یقول، اور میں نے سنا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من بال حذاء القبلہ ثم ذکر فانحرف عنها اجلالا للقبلہ وتعظیما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قبلہ رخ ہو کے پیشاب کرے پھر اس کو یاد آ جائے کہ بھئی میں تو قبلہ رخ ہوں، قبلہ کی تعظیم کے لیے، کعبے کی تعظیم کے لیے، پھر وہ مڑ جائے، قبلہ سے رخ موڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت جب وہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کی اتنی ثواب ہے. تو یہ جو کہا کہ نا امام رضا علیہ السلام کے گھر میں اس کے جو وہ تھا، جو کنیف تھا، جو ٹوائلٹ تھا، وہ قبلہ رخ تھا. اب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نہیں ہے اس حدیث میں وہ ان کا اپنا ذاتی مکان تھا یا وہ کرائے کے مکان پہ تھا، کیونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں رہتے تھے، پھر ان کو بلایا گیا تھا مرو کی طرف، خراسان کی طرف، اور وہ ان کی شہادت بھی خراسان میں ہوئی تھی. تو انسان جب سفر میں ہوتا ہے، پردیس میں ہوتا ہے، اپنے گھر بار میں نہیں ہوتا، تو وہاں پہ مکان خرید لیتا ہے. مکان میں پہلے سے مثلا وہ ہوتے ہیں پیشاب خانے وغیرہ، پاخانہ وغیرہ وہ بنا ہوا ہوتا ہے، لیٹرین بنا ہوا ہوتا ہے، یا کرائے پہ مکان لے لیتا ہے، تو اس طرح ہوتا ہے. تو اس میں اس کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث جو ہے، ہو سکتا ہے یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے والے مکان کی بات نہیں، اور کیونکہ ان کا مدینے والا جو مکان تھا وہ ان کا آبائی مکان تھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام ان کے زمانے سے. تو اس میں تو ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو. تو یہ احتمال یہی ہے کہ یہ سفر میں جب تھے نا، جب ان کو مامون نے خراسان بلایا تھا، اس زمانے کی بات ہے کہ اس زمانے میں وہ جہاں ان کا جو تھا، انہوں نے مکان خریدا تھا یا مکان کرائے پہ لیا تھا، یا بادشاہ نے ان کو جو مکان دیا تھا، اس میں وہ تھا کہ اس کا جو لیٹرین ہے وہ قبلہ رخ ہے. اور امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بھئی آپ، اس حدیث میں یہی ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کے پیشاب نہ کریں. اگر شروع بھی کر دے نا انسان، بعد میں آ جائے فوراً اسی وقت انسان مڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.